اس کے کرنے والے قانون کے رکھوالے تھے۔ میں اس وقت شادرہ ٹاؤن میں موجود ہوں، لاہور کا ہی علاقہ ہے کہ یہ ایک بدترین ایک ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہاں بھی قرآنی آیات کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا، آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا ہے۔ محکمے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پنکھا یہ یقیناً طور پر ایسی ہوا دیتا ہوگا جس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہوگا۔ یہ شاید ایسی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا جس سے کہ معاشرے کا امن تباہ ہوتا تھا۔ کانسٹیبل نے اپنے آئی جی کو گالیاں دی، اس کو پاگل خانے داخل کیا گیا نا۔ ہائی کورٹ بھی میں جا چکا ہوں، میں سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا، میں جاؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، فائز چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، یہ آپ اس وقت گھر کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کرنے والے قانون کے رکھوالے تھے۔ ان کو قانون کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ شہریوں کو تحفظ دینا ہماری ڈیوٹی، اور حلف لیا ہم نے کہ ہم شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اس وقت شادرہ ٹاؤن میں موجود ہوں، لاہور کا ہی علاقہ ہے، اور شادرہ ٹاؤن کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شریف شہری کاروباری شخصیت، اور آپ سیاسی شخصیت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، میں اس وقت جب یہاں پر آیا ہوں، کسی ایک شخص کے پاس بھی کوئی اسلحہ نہیں ہونا کہ بھئی اسلحہ کلچر تھا، آپ نے یہاں پر ریڈ کیا، آپ نے یہاں سے بہت کچھ برآمد کر کے لے لیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب کچھ موجود ہے، سی سی ٹی وی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو گھر کا حال ہوا ہے یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے، اور یہ جو ہے درود ابراہیمی ہے، اس کو کس طریقے سے یہاں پر جب یہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ میں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیوں ہے۔ اس دفتر کے اندر اگر آپ آئیں تو یہاں پر ایسا لگتا ہے یہاں سے کوئی پی ٹی آئی کی مین سٹریم کی جو لیڈرشپ تھی شاید وہ چھپی ہوئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ یہاں پر کوئی راجن پور کا کچے کا جو ڈکیت یہاں پر چھپا ہوا تھا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی ایسا ہوا کیا۔ میرے ساتھ یہاں پر وسیم کھوکر صاحب موجود ہے، جن کا یہ دفتر ہے، ان سے بات کرتے ہیں آخر ان کا کون سا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ مجھے تو نہیں بظاہر کچھ ایسا نظر آیا کہ یہاں پر کوئی، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہاں پر اسلحہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہاں پر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی سرگرمی ہو رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آئے اور دیکھا ہے، افسوس ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، اور بالکل وہ جڑوں والا یاد آ گیا مجھے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا آپ نے کہا، بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ یہ ایک بدترین ایک ریاستی دہشت گردی ہے، اور قانون کے رکھوالوں نے کی ہے۔ وہاں پہ ایک جہالت اور اس کا ایک مظاہرہ کیا گیا جڑاوالا میں، جو ہمارے اقلیتی بھائیوں کے گھر جلائے گئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ نے دیکھا، یہاں بھی قرآنی آیات کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ نے جو فوٹیج لی ہے، ہم نے تو پھر بھی ادباً ان کو اٹھا کے اوپر رکھا ہے، اور یہ گھر کو جس طرح تباہ، یہ اوپر گھر کا حصہ تھا، نیچے ہمارا آفس ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی کرائم ہسٹری نہیں ہے، تو یہ میں سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا۔ وسیم صاحب، یہی میرا کویسچن، کیوں کیا گیا سر؟ میں یہی حکام اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھیں، یہ ایاز خان اے ایس پی سے، اور شادرہ ٹاؤن ایس ایچ او سے، یہ سی آئی اے سرکل سے، ان سے پوچھا جائے، یہ بشارت گرایا سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ ان لوگوں نے کیوں ایسا میرے ساتھ کیا۔ میں یہی تو سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں میرے بھائی، 2 دن سے مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا ہے اور بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کوئی سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا، اور میں انتظار کر رہا ہوں سی سی پی او صاحب کی اس کمیٹی کا جو انہوں نے بنائی ہے، انکوائری کمیٹی۔ وہ انکوائری کمیٹی نے وزٹ بھی کیا ہے، اور وہ خود بھی بڑے دکھی تھے دیکھ کے صورتحال کو، جو آفیسرز آئے ہیں لاہور سے، وہ بڑے دکھی ہوئے ہیں یہ ساری صورتحال دیکھ۔ اچھا وسیم صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا سی آئی اے کے اہلکار تھے، شادرہ ٹاؤن تھانہ تھا، پھر اے ایس پی صاحب تھے، یہ جو ہے سی آئی اے شادرہ، اس کو تو پچھلے دنوں آئی جی صاحب نے جو تعریفی اسناد بھی دی ہیں۔ جی مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ وہ دی ہوں گی، اچھے کاموں پہ تعریفی اسناد ملنی چاہیے، لیکن جو یہ کرائم ہو اس پہ ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ یہاں پہ جو یہ کرائم ہوا ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال قائم کرنی چاہیے آئی جی صاحب کو، تاکہ یہ جو محکمے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، یہ قانون کو جو ہاتھ میں لے کے شریف شہریوں کے ساتھ یہ جو سلوک کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دہشت پھیلائی جاتی ہے تاکہ ہم جا کے ان کے منت سماجت کریں، بلکہ میں نے وہ کام نہیں کیا کہ منت سماجت کرتا، میرے خلاف پرچے نہ دو، میرے سے پیسہ لے لو۔ میں نے آپ جیسے میڈیا کے توسط سے اپنی آواز اٹھائی، میں قانون کے ہر فورم پہ گیا ہوں، میں اداروں کے پاس گیا ہوں، میں سی سی پی او صاحب کے پاس اپنی اپیل لے کے گیا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، ایس پی سٹی اور ان کے سینئر اعلیٰ کام کے پاس لے کے گیا ہوں۔ اگر میری سنوائی نہ ہوئی، پھر میرے پاس دوسرے راستے ہیں، میں اپنے ان علاقوں سے، اپنی برادری سے مل کے میں ایک احتجاج بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں سپریم کورٹ تک بھی جانا، ہائی کورٹ بھی میں جا چکا ہوں، میں سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا، میں جاؤں گا۔ وسیم صاحب اندر چلتے ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ دکھاتا ہوں کہ شاید یہ دروازہ
नाज़रीन ये मैं बताना चाहूँगा कि शायद ये था, ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये शायद अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन शायद ये चर्च बेचता था, इसलिए इसका ये बनता है। शादरा टाउन की जो पुलिस है उसने बिल्कुल ठीक किया है कि ये बेचता होगा, ये बेचता है, चर्च बेचता है, इसलिए इसका ये हाल किया है। क्योंकि आप कानून के मुहाफिज है ना, आप तो अमन कायम करते हैं। ये माशरे का अमन तबाह कर रहा था ये दरवाज़ा, इसको थोड़ा सही किया है इन्होंने। सीफ साहब अंदर आए ज़रा। और ये पंखा ये यकीनन तौर पर ऐसी हवा देता होगा जिससे माशरे का अमन तबाह होता होगा, इसीलिए इसको तोड़ा गया। ये देखें इसका क्या हाल किया गया। मैं हैरान हूँ, कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो इन अफसरान को, जब ये किसी ऐसी और ये देखें पिछले दिनों क्या कुछ नहीं हुआ, आपने सिखाया इन लोगों को, अपने एहलकारों को सिखाया है कि क्या करना है अपनी शहरियों के साथ। ये वो शहरी हैं जो टैक्स देते हैं, शायद आप ना टैक्स देते हो, आपको बिजली भी शायद कहीं ना कहीं से फ्री मिलती हो, आपके थानों की बिजलियां फ्री चलती हैं, हमें पता है बगैर मीटरों के चलती हैं, लेकिन इनके घर तो मीटर भी लगे हुए हैं। ये एसी देखे ज़रा, ये शायद ऐसी ठंडी हवा देता था जिससे कि माशरे का अमन तबाह होता था, इसीलिए ये एसी भी तबाह कर दिया गया। शायद अगर तो ऐसी बात ही थी तो फिर बिल्कुल ठीक किया, शादरा टाउन पुलिस को शाबाश बनती है, क्योंकि ये जो एसी तोड़ा हुआ था ना, ये माशरे का अमन तबाह कर रहा था। वॉशरूम में चलते हैं, शायद इस वॉशरूम का भी कोई इसी किस्म का जो जुर्म है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शादरा टाउन थाने के जो SHO साहब हैं, ये थोड़ा सा आगे दिखाएं। अगर इस कमोड की वजह से, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, मैं शहरी हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं ये सवाल कर सकता हूँ, इस कमोड का क्या मसला था, यहाँ पर लगे ये टूटियाँ, ये टैब, ये नल, इनका क्या कसूर था, यहाँ से निकलने वाला पानी कौन सा माशरे का अमन तबाह कर रहा था जिसको तोड़ना लाजमी था। लेकिन अब अगले कमरे में चलते हैं, यहाँ पर भी दिखाते हैं, यहाँ पर भी जो तोड़फोड़ की है, अगर तो ये चीज़ें माशरे का अमन तबाह कर रही थी तो शादरा पुलिस को शाबाश है, क्योंकि ये देखें, ये जो एसी है ये भी शादरा का और लाहौर का जो एंट्री गेट है, ये भी अगर तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है कि ये शादरा का अमन तबाह कर रहा था, या लाहौर का दाखिली रास्ता है उसका अमन तबाह कर रहा था, तो ये बिल्कुल सही टूटा है। वसीम साहब, एसी तोड़ दिए, क्या फ्रस्ट्रेशन है, बार बार एक सवाल। ये वो जो आपने अभी एक सड़कों पे वाकया देखा, एक कांस्टेबल ने अपने IG को गालियां दी, उसको पागल खाने दाखिल किया गया ना। मेरे ख्याल में ये भी इनके भी मेंटली जो है ना, इनके टेस्ट होने चाहिए, अयाज खान का और ये इसका तहसीन अंजम का और बशारत गुराया का और ये अलियास और ये इन CIA के स्टाफ के टेस्ट होने चाहिए। यकीन माने ये कोई इंसानियत, कोई ये अगर कोई यहाँ पे इंडिया का रा का एजेंट भी आता, वो भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ वो भी सोचता कि अगर वो मुसलमान, ये मुसलमानों वाला काम आपने देखा, कुरानी आयात की किस तरह बेहुरमती की गई है। कोई मुसलमान जितना भी दुश्मन भी होगा कभी कुरान करीम और कुरानी आयात की बेहुरमती नहीं कर सकता। इस तरह इन चीजों से, जैसे आपने कहा ये पंखे दहशतगर्द थे, यहां से दहशत फैलाई जा रही है। क्या यहां कहीं आपको सिगरेट ही नजर आया होगा? हम इन ऑफिस में, हमारी ऐसी रिहायशगाह, इस जगह पे हम सिगरेट तक नहीं पीते। वैसे इतनी तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने अपने अफसरान को कुछ तो जस्टिफाई किया होगा ना, भाई यहां से क्या निकला। ये जवाब के मुंतजिर हैं, वो निकलने के लिए कुछ नहीं उनके पास। कभी कहते हैं जी ये बैरियर क्यों लगे हुए थे, कभी कहते हैं जी यहाँ एक पिछले दिनों एक कुत्ते ने बच्ची को काटा तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको फायर कर दिया, कुत्ते को मार दिया। वो बच्ची का हाथ खा रहा था कुत्ता, तो उसको बचाया, और वेपन वो जो लाइसेंस वाले वेपन के साथ किया। ये SHO साहब, जब इंक्वायरी टीम यहां पे आई, जो शफीकाबाद DSP साहब थे, SHO से पूछा कि क्या इनको मसला है। CCPO साहब ने मेरे सामने SP सिटी साहब को सवाल जब किया कि वसीम खोखर साहब से आपको क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने बैरियर लगाया हुआ है, नो गो एरिया बनाया हुआ है। सर नो गो एरिया, मैंने कहा जी अगर बैरियर लगाना सोसाइटी के अंदर, मैं अपनी मलकियत के अंदर सिक्योरिटी के लिए मूवेबल बैरियर, ये क्राइम है तो मेरे ऊपर FIR बनती है ना सर। अगर वहां वकील बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं सर ये क्राइम नहीं है, तो अगर मैं है तो मेरे ऊपर FIR दे दें। इस शादरा टाउन की क्राइम की हिस्ट्री देखें आप, यहां की क्राइम की रेशो देखें आप, और यहां शरीफ शहरियों के साथ उनको जिंदा रहने नहीं दिया जा रहा, कारोबार नहीं करने देना चाहते। आप चाहते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों समेत ये मुल्क छोड़ जाएं, पाकिस्तान छोड़ जाएं, लाहौर छोड़ जाएं, किधर जाएं हम? बिल्कुल, इस वक्त वसीम खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है। इनकी अपनी प्रॉपर्टी है और बैरियर लगे हुए थे। बैरियर भी वो जो आपने हटा के इस साइड पे फेंक दिए, और फिर आपने उस पर यानी कि उनको लॉजिक ये दिया कि FIR की वजह से। अगर इस किस्म के जो शहरी अगर पाकिस्तान छोड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए, जिनके लिए आप मांगते हैं और अपने लिए खाते हैं, वही सिर्फ बचेंगे। शायद आप ये चाहते हैं कि ये इस किस्म के लोग हैं जो बिजनेसमैन है वो चले जाए पाकिस्तान से। मैं कहता हूँ लाहौर की सड़कों पे जो बंदा IG और CCPO साहब को, DIG ऑपरेशन को गालियां निकाल रहा था, उसका तो आपने मेंटल सर्टिफिकेट बनवा कर तो उसको तो जो है उधर पहुंचा दिया मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन जो इस किस्म की खामोश गालियां, खामोश दहशतगर्दी और जो अफसरान के गले में डाल के चले गए, उनका क्या हाल है?
ان کو ان کی دہشت گردی کا کون سا آپ نوٹس لیں گے؟ شاید آپ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ بنوا لیں. اگر تو آپ سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے تو چلو وسیم صاحب کو شاید اتنا ہی آسرا ہو جائے کہ یار سب پاگل تھے, یہ دروازہ اس لیے بھی توڑ دیا نا, یہ امن تباہ کر رہا تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر 8 لاکھ کے قریب پاکستانی باہر جا چکے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو رہے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں.